السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 46 الجزء الاول پہلا حصہ مفتاح العربیہ سبق نمبر 14 میں ہے۔ الدرس الرابع عشر سبق نمبر 14، The 14th lesson number 14۔ اس سبق کی جو مین گرامیٹیکل تھیوری ہے، the main grammatical theory, the central theme of this lesson is the use of possessive structures, more clearly al-murakkab al-izafi structures. We will be learning in this lesson the use of mudaf and mudaf ilayh in Arabic. This is a very important structure in Arabic. Okay, تو اس سبق میں ہم مرکب اضافی سیکھیں گے، مضاف اور مضاف الیہ کو کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں ان کی ساخت کیسے ہوتی ہے، اس سلسلے میں آج ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم نحوی ڈھانچہ ہوتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ بہت ہی تفصیل سے سیکھیں گے یہاں پر۔ مضاف اور مضاف الیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ملکیت کسی آدمی کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کے لیے، کوئی ملکیت کسی کی طرف کرنے کے لیے ہم اس طریقے کے جملوں کا استعمال کرتے ہیں، اس طریقے کے ڈھانچوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے احمد کی کتاب، خالد کا بیگ، طالب علم کا بیگ، ہم لوگوں کا بیگ، اس کا قلم، خالد کی تصویر، خالد کا پھول، ڈاکٹر کی کار۔ تو اس طریقے کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں، پوزیسو اسٹرکچرز ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں المرکب الاضافی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے، اس میں چند چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ ایک تو مضاف پر کبھی بھی الف لام یوز نہیں کر سکتے ہم، وی کین ناٹ یوز الف لام ود مضاف، اٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہوگا اس پر ہمیشہ کسرہ یعنی کہ زیر آئے گا، مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، اس پہ فتحہ یعنی کہ زبر اور پیش ہم نہیں لا سکتے except in rare cases. There are some exceptions always to any rule. اچھا، لیکن جو مضاف ہوتا ہے اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتا ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتا ہے، جیسی ضرورت پڑے گی سینٹنس میں وہ وہاں پہ استعمال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گرامیٹیکل ایجنٹ نہیں ہے، ایک دم نارمل مضاف مضاف الیہ کا اسٹرکچر ہے اور کچھ نہیں ہے، تو عموماً ہم اس پہ پیش رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پورا سینٹنس ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی گرامیٹیکل اور نحوی ضرورت ہے کہ اس پہ زیر آئے یا زبر آئے یا ضمہ آئے، تو اس نحوی ضرورت کی مناسبت سے وہ بدلتا رہے گا۔ اچھا، یہ ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ اب یہاں پر دو الفاظ دیے ہوئے ہیں رائٹ میں اور لیفٹ میں، انہی دونوں الفاظ کو ملا کر مرکب اضافی بنایا ہے، پوزیسو اسٹرکچر بنایا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس سبق میں بہت سارے نئے ورڈز ہیں۔ You have a number of words, many words to learn. Huge amount of vocabulary is there in this lesson. You have to master them. You have to know how to pronounce them correctly and learn their meanings by heart. Okay, let's start now. Bismillah. حقیبتن کے معنی ہے بیگ، تلمیذن کے معنی ہے اسٹوڈنٹ۔ اب بنا دیا گیا دونوں کو ملا کے حقیبت التلمیذی، اسٹوڈنٹ کا بیگ، بیگ آف دی اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹس بیگ۔ نافذتن کے معنی کھڑکی، فصلن کے معنی ہوتے ہیں کلاس روم، درسگاہ۔ نافذت الفصلی، درسگاہ کی کھڑکی، دی ونڈو آف دی کلاس روم۔ سورتن کے معنی ہوتے ہیں پکچر، مدرسہ کے معنی ہوتے ہیں اسکول۔ سورۃ المدرستی، اسکول کی تصویر، دی پکچر آف دی اسکول، the picture of the school یعنی اسکول کی تصویر۔ قلم کے معنی ہوتے ہیں پین۔ تلمیذتن کے معنی ہوتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ۔ قلم التلمیذتی، فیمیل اسٹوڈنٹ کا قلم، پین آف دی فیمیل اسٹوڈنٹ۔ دواتن کے معنی ہوتے ہیں انک پاٹ، اور حبرن کے معنی ہوتے ہیں انک، روشنائی۔ دوات الحبری، روشنائی کی دوات یعنی کہ انک پاٹ۔
the ink pot. رائحتن کے معنی ہوتے ہیں اڈر, fragrance, smell. زہرن کے معنی ہوتے ہیں فلاور, پھول. رائحت الزہری, پھول کی خوشبو, پھول کی مہک, fragrance یا اسمیل یا اڈر, پھول کی مہک. سیارتن کے معنی کار, طبیب ان کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر. سیارت الطبیبی, ڈاکٹر کی کار, دی ڈاکٹرز کار. اگلے پیج پہ ہم بڑھتے ہیں. منارتن کے معنی ہوتے ہیں مینارت. مسجدن کے معنی ہوتے ہیں مسجد. منارت المسجدی, مسجد کا مینارہ, مینارت آف دی ماسک. یومن کے معنی ہوتے ہیں دن. اجازتن کے معنی ہوتے ہیں چھٹی. یوم الاجازتی, چھٹی کا دن. the day of holiday اور لیو. مکتبتن کے معنی ہوتے ہیں لائبریری. جامعتن کے معنی ہوتے ہیں یونیورسٹی. مکتبۃ الجامعتی, the library of the university, یونیورسٹی کی لائبریری. ساحتن کے معنی ہوتے ہیں میدان. ملعبن کے معنی ہوتے ہیں پلے گراؤنڈ. ساحت الملعبی, ملعبن مطلب کھیل گاہ. ساحت الملعبی, کھیل گاہ کا میدان یا کھیل کا میدان, the playground. بوابتن کے معنی ہوتے ہیں گیٹ. کلیتن کے معنی ہوتے ہیں کالج. بوابت الکلیتی, کالج کا گیٹ, the gate of the college. میعادن کے معنی ہوتے ہیں فکس ٹائم, اپائنٹڈ ٹائم, ڈیڈ لائن یا ڈیٹ. میعادن کے معنی ہوئے ڈیڈ لائن, ڈیٹ یا فکس ٹائم. قطارن کے معنی ہوئے ٹرین. میعاد القطاری, ٹرین کا فکس ٹائم. The appointed time of the train, the fixed time of the train. نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں جناب. ویری سمپل. نیچے لکھے ہوئے دونوں لفظوں کو سبق میں پڑھے ہوئے الفاظ کی طرح جوڑ کر پڑھیے. We have to read and recite these words and then we have to combine both of them. We have to connect both of them and use them in a way of murakkab izafi structure. So mi'adun meaning fixed time. دراسۃ میعاد الدراستی, پڑھائی کا متعین وقت. The fixed study time, a fixed time of study. دراسہ کے معنی ہوتے ہیں اسٹڈی. لونن کے معنی ہوتے ہیں کلر. تفاحن کے معنی سیب. لون التفاحی, سیب کا کلر. لون التفاحی, سیب کا کلر, the color of the apple. فصلن کے معنی ہوتے ہیں سیزن. قمحن کے معنی ہوتے ہیں ویٹ. ویٹ کے معنی ہوتے ہیں گیہوں. فصل القمحی, گیہوں کا سیزن. گیہوں کا سیزن. the season of the wheat. ویٹ معنی ہوتے ہیں گیہوں. ریشتن کے معنی ہوتے ہیں نب. قلمن کے معنی پین. ریشت القلمی, the nib of the pen. مدرسن کے معنی ٹیچر. مدرستن کے معنی اسکول. مدرس المدرستی, اسکول ٹیچر. اسکول کا, مدرسے کا ٹیچر یا اسکول ٹیچر. مروحتن کے معنی فین. سقفن معنی سیلنگ. مروحت السقفی, سیلنگ فین, چھت کا پنکھا. قلمن کے معنی پین. حبرن کے معنی روشنائی. قلم الحبری, فاؤنٹین پین. قلمن کے معنی پین. قلم الرصاص ملا کے یوں کہتے ہیں پینسل, جو ذرات ملا کے جو اس میں بنائے جاتے ہیں, وہ رصاص کے ذریعے جو تیار کیا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں قلم الرصاصی, یعنی کہ پینسل. حقلن کے معنی ہوتے ہیں کھیت. رزن کے معنی ہوتے ہیں چاول. حقل الرزی, چاول کا کھیت. حقلن کے معنی کھیت. رزن معنی چاول. the field of rice. دراجتن کے معنی ہوتے ہیں بائسیکل. تلمیذن کے معنی اسٹوڈنٹ, شاگرد. دراجت التلمیذی, طالب علم کی سائیکل. the student cycle. عربتن کے معنی ہوتے ہیں کوچ, ٹرین وغیرہ کا جو کوچ ہوتا ہے, بوگی. عربت القطاری, ٹرین کا ڈبہ, ٹرین کوچ. مصنعن کے معنی ہوتے ہیں فیکٹری. مصنعن معنی فیکٹری. سکرن معنی شکر. مصنع السکری, مصنع السکری, شوگر فیکٹری. مصنع السکری, شوگر فیکٹری. سکان کے معنی ہوتے ہیں باشندے, اور قریتن معنی ہوتے ہیں گاؤں. سکان القریتی, گاؤں کے باشندے. سکان القریتی, گاؤں کے باشندے. سکان is the plural and the singular is ساکن. ساکن کے معنی ہوتے ہیں ریزیڈنٹ, ڈویلر, گاؤں کا باشندہ.
the residents of a village. موقفن کے معنی اسٹینڈ، سیاراتن کے معنی ہوتے ہیں بسز یا کارز. موقف السیارات کار اسٹینڈ، کاروں کے کھڑی کرنے کی جگہ، کار اسٹینڈ. شوارع کے معنی ہوتے ہیں اسٹریٹ، شوارع کے معنی ہوتے ہیں اسٹریٹس، پلورل آف شارع. اور مدینہ معنی سٹی. شوارع المدینتی شہر کی سڑکیں، شوارع المدینتی شہر کی سڑکیں. The streets of the city. صفحاتن is the plural of صفحہ، صفحہ meaning page. صفحات یہ صفحہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیج، صفحات. کتاب معنی کتاب، صفحات الکتابی pages of a book, the book pages. کتاب کے صفحات. سائقن معنی ڈرائیور، حافلتن کے معنی بس، سائق الحافلتی بس ڈرائیور، بس کا ڈرائیور. ماؤن کے معنی پانی، حوضن کے معنی حوض، ماء الحوضی حوض کا پانی یعنی the water of the basin. محرک ان کے معنی ہوتے ہیں انجن، سیارت ان کے معنی کار، محرک السیارتی کار کا انجن یا کار انجن، کار انجن. سمک ان کے معنی مچھلی، برکت ان کے معنی تالاب، سمک البرکتی the fish of the pond. سریر ان کے معنی ہوتے ہیں بیڈ، حدید ان کے معنی لوہا، سریر الحدیدی لوہے کا بیڈ یعنی آئرن بیڈ. زہرن کے معنی پھول، جنینتن معنی باغیچہ، زہر الجنینتی باغیچے کا پھول، the flower of the garden. رأسن کے معنی سر، انسانن کے معنی human being، رأس الانسانی the head of a human being. یہ مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. آگے ہم اسی انداز کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ اردو کے سینٹنسز ہیں، اردو کے جملے ہیں، اسے ہمیں عربی میں کرنا ہے. یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں. اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، the book of Allah, Allah's book. گنے کا کھیت، the field of sugar cane. اور حقل قصب السکری کتاب کی چھپائی، طباعت الکتابی the printing of the book. پھل کی مٹھاس، حلاوت الفاکہتی the sweetness of the fruit. ملک کا نقشہ، خریطۃ الدولتی، خریطۃ کے معنی ہوتے ہیں نقشہ، خریطۃ الدولتی the map of the state, country map. قیامت کا منظر، مشہد القیامتی، مشہد کے معنی ہوتے ہیں منظر، مشہد القیامتی قیامت کا منظر. the scene of the doomsday، doomsday قیامت کو بولتے ہیں. نہر کا پانی، ماء النہری the water of the river. نرس کی محنت، اجتہاد الممرضتی نرس کی محنت، the hard work of the nurse. پھول کا پودا، شجیرۃ الزہرتی شجیرتن کے معنی پودا، The plant of flower. رسول کی قوم، قوم الرسولی the community of the prophet. ڈاکٹر کی نگرانی، رعایت الطبیبی ڈاکٹر کی نگرانی، رعایت الطبیبی the care of the doctor. مدرسے کی عمارت، مبنى المدرستی the building of the school. ریل کا انجن، محرک القطاری the train engine. بہار کا موسم، فصل الربیعی spring season. مسجد کا گنبد، قبۃ المسجدی قبۃ کے معنی گنبد، قبۃ المسجدی the dome of the mosque. گھر کا باغ، جنینۃ البیتی the garden of the house. ماں کی محبت، حنان الامی حنان حنان meaning محبت، حنان الامی the love of a mother. استاد کی شفقت، عطف الاستاذی عطف الاستاذی. شفقت، شفقت ہم کہہ سکتے ہیں affection، affection or the love or the kindness of a teacher. گلاب کا رنگ، لون الوردتی the color of rose. گھر کی صفائی، نظافت البیتی the cleanness of the house. بچپن کا تذکرہ، ذکر الطفولتی the memory of childhood. ذکر الطفولتی طفولہ meaning childhood. جوانی کے دن، ایام الشبابی جوانی کے دن، ایام الشبابی the days of youthfulness. دوست کی کتاب،
کتاب الصدیقی the book of the friend. کھیل کا وقت وقت اللعبی play time, time of playing. جہاز کا پائلٹ طیار الطائرتی pilot of the aircraft, a plane. ریل کا ڈرائیور سائق القطاری the rail driver. عربی کی ذہانت ذکاء العربی، عربی کی ذہانت ذکاء العربی، ذکاء العربی the intelligence of an Arab. تاجر کی ایمانداری امانت التاجری the honesty of a businessman. طالبہ کا نام اسم الطالبتی the name of the female student or student. بیگ کا رنگ لون الحقیبتی the color of the bag. میووں کی دکان محل الفواکہ fruit shop. قلم کا بازار سوق القلمی the market of the pen. دیہات کا راستہ طریق القریتی the way to of the village. سائیکل کی سیٹ مقعد الدراجتی the seat of the bicycle. طالب علم کی لکھائی کتابت الطالبی the writing, the handwriting of a student. لڑکی کی پڑھائی قراءۃ البنتی the reading of the girl. So alhamdulillah we completed this lesson and I hope everything was clear. بہت ہی آسان سبق تھا، مضاف مضاف الیہ اس کے اندر سمجھایا گیا ہمیں، اس کے اسٹرکچر کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ بہت ہی سادہ تھا. البتہ اس میں بہت سارے الفاظ آئے اور بنیادی طور پہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ رہے گا، زیر رہے گی، اور مضاف پر زیر زبر پیش وقت کے حساب سے مناسبت سے بدلتا رہے گا. وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اور اسی طریقے سے جو مضاف اور مضاف الیہ کا مقصد ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کسی چیز کی طرف منسوب کی جاتی ہے. کسی چیز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی ہے، تو اسی ملکیت اونرشپ اور نسبت کو ثابت کرنے کے لیے مضاف مضاف الیہ کے اسٹرکچرز استعمال کیے جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.